السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ سورج گرہن کا موقع ہے 21 تاریخ اور جون کا 21 جون سن 2020، 9 ساڑھے 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک سورج گرہن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں امام بخاری نے ابواب الکسوف قائم کیا ہے، پھر اس کے بعد باب الصلاۃ فی کسوف الشمس قائم کیا ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس میں نماز کا بیان، اور اس زمن میں امام بخاری 4 روایات لے کے آئے۔ یہ میرے پاس لیپ ٹاپ میں 4 روایات۔ پہلی روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ نماز اور دعا کا حکم۔ دوسری روایت وہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا۔ اس میں نماز کا حکم ہے۔ تیسری روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ انہ کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموها فصلوا۔ اور چوتھی روایت لے کے آئے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال کسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم فقال الناس، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ۔ اب یہاں پہ یہ 4 روایت لے کے آئے۔ امام بخاری کا مقصود سورج گرہن کے اندر نماز کی مشروعیت کو بیان کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آفتاب گہن میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ہم بھی داخل ہوئے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ آفتاب کی روشنی بحال ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گہن میں نہیں آتے، اور جب تم ان میں گہن کو دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعائیں کرو یہاں تک کہ جو صورت پیش آئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسری روایت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پیش کی، امام بخاری لے کے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند انسانوں میں سے کسی موت کے سبب گہن میں نہیں آتے، لیکن یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ پھر جب تم ان کو گہن میں دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تیسری روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گہن میں نہیں آتے، لیکن یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، تو جب تم ان کو گہن میں دیکھو تو نماز پڑھو۔ چوتھی روایت کا ترجمہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات والے دن
سورج گہن میں آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گہن میں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کے پیدائش کی وجہ سے گہن میں نہیں آتے، اس لیے جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعائیں کرو۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کسوف کی شرعی حقیقت کیا ہے۔ تو سورج جب گرہن ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے اور غضب کے آثار میں سے ہے۔ جب بندوں کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہے تو تنبیہ کے لیے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، گویا کہ بنی نوع انسان کی نافرمانیاں وہ صرف تم لوگوں تک محدود نہیں بلکہ عالم بالا تک بھی اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہے کہ سورج یا چاند وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند بھی بے نور ہو سکتا ہے تو تمہارے دل کی کیا حقیقت ہوگی؟ تمہارا دل تو بطریق اولا وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نور ہو جائے گا۔ لہٰذا تم نماز پڑھ کے، روایت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کرو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو بحال فرما دیتے ہیں، تو اسی طرح مومن کی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے دل کی جو نورانیت سلب ہو گئی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹا سکتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے تو یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن سائنس والے اور علماء فلکیات والے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک سبب بیان کرتے ہیں، سورج، زمین، چاند یہ سب گردش میں ہے، تو سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور زمین سورج کے گرد گردش میں ہے، چاند زمین کے گرد گردش میں ہے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو تو چاند گرہن ہوتا ہے، اور جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو تو جو سورج کی روشنی ہے وہ تو یہ یہاں پہ سورج کی روشنی زمین کی طرف آنے میں وہ روک دیتا ہے۔ تو بہرحال علماء فلکیات اور سائنس والے سورج گرہن کے بارے میں جو اسباب بیان کرتے ہیں، جو کہ میں نے پہلے والے کلپ میں بیان کیا، تو وہ سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی وہی ہے جو میں نے پچھلے کلپ میں بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ تو امام بخاری الصلاۃ فی کسوف الشمس یہ پہلا ترجمہ قائم کرتے ابواب کسوف، ابواب الکسوف کے اندر، کہ سورج گرہن میں اور سورج گہن کے وقت نماز کی مشروعیت کا بیان۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، یعنی 2 رکعتیں اور 1 رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں بہرحال۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع کرو، لیکن امام بخاری ان کے ہم نوا نہیں ہیں۔ امام بخاری نے ترجمہ الباب کو بالکل نماز کو مطلق رکھا ہے، اور پھر اس کے تحت 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایات کو بیان کیا ہے، اور 4 روایتیں لے آئے ہیں۔ ان 4 روایات میں سے کسی روایت کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں 2 رکوع کا تذکرہ نہیں ہے۔ 2 رکوع کا جو تذکرہ ہے وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ ابواب الکسوف میں کئی جگہ ذکر کی، ان پہ تراجم بھی قائم کیے، لیکن پھر بھی امام بخاری نے 2 رکوع کا ترجمہ کسی بھی روایت پہ منعقد نہیں کیا۔ جو تراجم میں امام بخاری کے صنیع کو جانتے ہیں اور ترتیب کو جانتے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری کے طرز سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ امام بخاری کسوف کے نماز میں
حنفیہ کی طرح 2 رکوع کے قائل نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے بہت تعویلات وغیرہ بہرحال پیش کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری 1 رکعت میں 2 رکوع کو اگر افضل سمجھتے تھے تو پھر یہاں پہ صراحت کیوں نہیں کی اور یہاں پہ بھی تصریح نہیں کی؟ اور حالانکہ امام بخاری کے پاس ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکوع والی روایت موجود تھی ان کے پاس، پھر متعدد کئی تراجم بھی امام بخاری قائم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی روایت کے اوپر امام بخاری باب الصلاۃ برکوعین قائم نہیں کیا۔ چاہیے تھا کہ امام بخاری یہ اتنے سارے تراجم قائم کرتے ہیں تو یہ ترجمۃ الباب بھی قائم کر دیتے کہ باب الصلاۃ برکوعین، اور اگر صراحت پہلے اگر امام بخاری نے یہاں پہ صراحت نہیں کی تو اشارہ کر رہے تھے امام بخاری، تو اگر اشارہ بھی کرتے تو امام بخاری جو پہلے باب لے کے آئے تو 4 روایات کے ضمن میں ایک ایسی روایت تو ذکر کرنی چاہیے تھی جس کے اندر 2 رکوع کا ذکر ہے۔ تو لیکن آپ یہاں پر دیکھیں امام بخاری پہلا باب لے کے آئے، نہ امام بخاری نے صراحت کی کہ 1 رکعت میں 2 رکوع ہو، نہ امام بخاری نے یہاں پہ اشارہ بھی نہیں کیا کہ اگر ان 4 روایات کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی لے کے آتے کہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع ہے، نہ صراحت کی نہ اشارہ کیا۔ تو امام بخاری کا مسلک اور راجح بھی حنفیہ کا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت لے کے آئے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لے کے آئے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لے کے آئے، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت لے کے آئے، اور سب کے اندر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور اس موقع پہ سورج گرہن ہوا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی نماز بھی پڑھا دی، اور پھر خطبہ دیا جو عقیدہ جاہلیت تھا اس کی بھی تردید فرمائی کہ ان کے نزدیک جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا یا بڑا واقعہ ہوتا تو سورج گرہن ہوتا تو وہ سمجھتے کوئی بڑے واقعے کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے، یا بڑے واقعے کو سورج گرہن کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کسی کی بڑی شخصیت کے وفات ہونے کی وجہ سے یا ولادت کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کسی کے موت اور حیات کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے۔ ایسے موقع پہ روایت میں بتایا کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ان 4 روایت کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ خلاف معمول نماز پڑھو، گویا کہ یہ عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، اور یہ تمام روایات اس سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں، خصوصاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی شریف کے اندر ہے فصلی رکعتین کما تصلون، یہ اضافہ ہے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو اس طرح 2 رکعت پڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر اور بھی کئی روایت میں یہ اضافہ ہے، نعمان ابن بشیر کی روایت کے اندر ہے کما یعنی کاحدث صلاۃ صلیتموہا، جو قریب والی نماز ہے جو تم نے پڑھی اشراق کے وقت، یہ واقعہ پیش آئے احدث صلاۃ قریب تر نماز وہ فجر کی ہے، اور فجر کی نماز کے اندر 1 رکوع ہے 2 رکوع نہیں ہے،
اور ابن مخارق کی روایت کے اندر بھی ہے فصلوا کاحدث صلاۃ مکتوبۃ صلیتموها، قریبی مکتوبہ فرض نماز کی طرح نماز پڑھی۔ تو اور واقعہ چاش میں ہوا، اور قریبی مکتوبہ فرض نماز وہ فجر کا ہے، اور فجر کے اندر ایک رکوع ہے، ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتی ہے، دو رکوع نہیں ہے۔ اور باقی جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا حادثہ تھا اور سانحہ تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بھی نشانی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کو اسی کی طرف منسوب کر دیتے، لیکن چونکہ پیغمبر برحق ہے، صادق ہے، مصدوق ہے، تو اوہام پرستی کی تردید کر رہے، جاہلیت کے رسوم۔ اچھا، یہاں پہ روایات کے اندر تو یہ بھی بتایا نماز پڑھو، دعا کا بھی آیا۔ امام بخاری نے ایک ترجمہ قائم کیا باب الصدقۃ فی الکسوف، کہ کسوف کے اندر صدقہ کیا کرو، صدقے کا حکم ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، جب اس طرح کے واقعات دیکھ لو تو دعا بھی پڑھو، اللہ کی تکبیر کہو، اللہ اکبر، نماز بھی پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقے بھی دیا کرو۔ گویا کہ اس موقع پہ صدقہ دینے کا بیان امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں، اور امام بخاری کا مقصود یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ ہے سورج گرہن، اور ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، اور صدقے خیرات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ تو بہرحال تعدد رکوع کا مسئلہ ہم نے یہاں پہ بیان کیا۔ اگر جو دو رکوع کے قائل ہے، چاہیے کہ روایات کے اندر تو 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، تو اس پہ عمل کر لے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تعدد رکوع کے اندر صحیح ہونے کے باوجود اضطراب شدید ہے، سخت اضطراب ہے، اور ایک رکوع والی جو روایت ہے مجمل بھی ہے، صریح بھی ہے، مجمل بھی ہے اور صریح بھی ہے۔ اس اضطراب کی وجہ سے حنفیہ نے ایک سے زائد رکوع والی جو روایات ہے اس کو نہیں لیا، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے۔ بعض محدثین نے 2 کو ترجیح دے دی اور باقی کو ترک کر دیا۔ حنفیہ نے اضطراب کی وجہ سے سب کو ترک کیا، اور وجہ ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے۔ اور جو تعدد والی روایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قولی روایت کے خلاف ہے، اور جب فعل قول کے خلاف ہو تو قولی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلاف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت جب حیات تھے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا ہے۔ لیکن ہم ترجیح اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو ایک رکوع والی روایت ہے وہ صرف فعلی نہیں ہے، وہ قولی بھی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتموها فصلوا کاحدث صلاۃ صلیتموها من المکتوبہ، اور اس طرح کی روایت نسائی شریف کے اندر سند صحیح کے ساتھ ہے، قبیصہ ہلالی کی روایت صحیح سند کے ساتھ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، جو قریب تر فرض کی نماز ہے اس کی طرح پڑھو، اور وہ فجر ہے اس لیے کہ واقعہ چاش کے موقع پہ پیش آیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں پہ روایت کے اندر تعارض صرف فعلی میں، قولی میں نہیں ہے، اور ایک رکوع والی روایت قولی ہے، باقی فعلی ہے۔
اور تیسری بات یہ کہ جب قول اور فعل میں تعارض ہوتا ہے تو ترجیح قول کو ہوتی ہے، اور ایک رکوع والی جو روایت ہے وہ قولی ہے، لہٰذا اس کو ترجیح ہوگی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب تعارض روایات ہو تو ان روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، آخری بات، جو قیاس کے موافق ہو، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کسوف میں بھی ایک رکوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نوافل ہے، اور نوافل میں کہیں بھی تعدد رکوع نہیں ہے، ایک سے زائد رکوع نہیں ہے، ثابت کرو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ صحیح روایت کے اندر تعدد رکوع تو ثابت ہے، لیکن تعدد رکوع کے اندر تعارض ہے، تو جو قیاس کے موافق ہو ان کو لیا جائے گا۔ اور باقی جو ہے نا یہ عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، اور عام نمازیں کا احدث صلاۃ کا لفظ بھی آیا ہے، اور وہ قریب تر نماز وہ فجر کی ہے، اور فجر کی نماز کے اندر واقعہ چاش میں پیش آیا، احدث صلاۃ فجر ہے، اور فجر کے اندر ایک رکوع ہے، دو رکوع نہیں ہے، نہ 3 ہے، نہ 4 ہے، نہ 5 ہے، لہٰذا ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ ہم ترجیح دیں گے اس کو، ایک رکوع والی روایت۔ اچھا، ایک توجیہ بھی فرمائی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، انہوں نے ایک توجیہ کی کہ جو ایک سے زائد رکوع ہے وہ رکن زائد نہیں ہے، اور نہ پڑھنے کا حکم تھا، نہ تلقین کی گئی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصی احوال، جنت کے، جہنم کے دلکش نظارے، انگور کا خوشہ توڑنا وغیرہ، اس طرح کے واقعات، تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، اس موقع پہ آپ نے کئی رکوع کیے، تو یہ زائد رکوع رکوعات تخشع ہے، یہ اس پہ باقاعدہ اس طرح عمل نہیں کیا جائے گا، آپ کئی مرتبہ چکے۔ اچھا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں یہ بات کہی تو اس وقت دیوبند کے کتب خانے کے اندر بدائع الثناء کا نسخہ نہیں آیا تھا، پھر کئی سال بعد دارالعلوم کے کتب خانے دیوبند میں نسخہ آیا بدائع الثناء کا، تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی بات لکھی تھی جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کے وقت میں حاضر ہوا، اور زائد رکوع کے سلسلے میں وہ توجیہ جو کی تھی تو فرمایا کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی، اور اس کی باقاعدہ عبارت نقل کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، دعائیں دی کہ میں نے تو اپنے ذوق کے مطابق ایک بات عرض کی تھی، اور خوشی ہوئی ہے، اعتماد بھی بڑھ گیا کہ اکابر نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔